اسلام پھر بھی اسے ہارا ہوا نہیں کہتا بلکہ شہید کہتا ہے، اور شہید کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ کہا جو قتل کر دیا جائے اسے تو مردہ کہو بھی نہ، چاہے ظاہری طور پہ وہ کٹ گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے وہ اس زندگی کے درجے میں چلا گیا جہاں انسان کا شعور کام ہی نہیں کرتا، جہاں انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ انسان اپنی جان قربان کر کے زندگی کے اس حصے میں چلا جاتا ہے جہاں کی زندگی اس دنیا کی زندگی والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کہا چاہے وہ قتل کر دیا جائے اور یغلب، یا پھر وہ غالب آ جائے، وہ غازی بن کے واپس پلٹے، دونوں صورتوں کے اندر فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اسے جنت دوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں اسے اتنا اجر دوں گا، یہ کہہ دیا کہ میں اسے دوں گا اور اجر عظیم دوں گا۔ اب اللہ کتنا عظیم اجر دے گا کہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں بتائی گئی۔ تو فرمایا اس کے آگے وما لکم لا تقاتلون، اب ایک چیز ہے نا ترغیب دی کہ جہاد کرو، ایک بات، دوسری بات کہی کہ بھی جہاد کرنے والے کو اجر یہ ملے گا، دونوں باتیں۔ اب ایک چیز اور سمجھائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی تو دیکھو نا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں تم جہاد کرتے، کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو؟ کہا وما لکم لا تقاتلون، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم جہاد نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، والمستضعفین من الرجال، دیکھو تو صحیح، جو کمزور لوگ ہیں مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے جو کمزور ہیں، والولدان، اور بچے، چھوٹے چھوٹے کمزور بچے، الذین یقولون، جو پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية، ہمیں اس بستی سے دور کر، ہمیں اس بستی سے نکال، الظالم اہلها، کیونکہ یہاں کے رہنے والے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ تمہارے مردوں کے جو کمزور لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو بے بس لوگ ہیں، تمہاری وہ کمزور عورتیں یا تمہارے وہ کمزور بچے، یعنی مسلمان کمزور بچے، مسلمان عورتیں اور مسلمان کمزور لوگ تمہیں پکار کر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی سے دور کر، ہم پہ یہاں کے رہنے والے بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ظالم مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، کفار مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، تو کیا مسلمانوں کو ان کو بچانے کے لیے جہاد کرنا نہیں بنتا؟ اللہ نے ایک ترغیب دلائی کہ اپنے مسلمانوں کی مدد کرو، اور فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے کوئی تو حمایت کرنے والا بنا، ہمارے لیے کوئی تو طاقتور بھیج، اور فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی تو مدد کرنے والا دے، کوئی تو مددگار بھیج۔ اس آیت سے جو چیز پتہ چلی وہ یہ ہے، جسے اللہ نے توفیق دی ہے کسی کی مدد کرنے کی، یہ اس کے لیے سعادت ہے۔ دعا مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ کسی کو اپنا بنا کے اپنی طرف سے میرے پاس بھیج۔ اللہ نے اگر کسی کو مدد کے قابل کیا ہے تو یہ سعادت ہے کہ اللہ نے اتنی مخلوق میں اس ایک بندے کو چنا کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے۔ مراد اللہ کی طرف سے اللہ کا بن کر کوئی کسی کی مدد کرنے کے قابل بنا ہے تو یہ وہ چنا ہوا سعادت مند بندہ ہے۔ جس کے پاس صلاحیت ہو اور وہ کسی کی مدد نہ کرے وہ بدبخت ترین بندہ ہے، وہ بد نصیب ہے کہ اللہ نے اسے مدد کے قابل تو کیا